السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور باوقار علماء کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج کی یہ محفل انہی سچوں میں سے ایک سچے کی محفل ہے کہ حضرت کے متعلق میرے ذہن و فکر میں جو بات تھی میں نے سوئم کے موقع سے عرض کی تھی۔ اب یہ حضور علامہ علیہ رحمت و رضوان کی چہلم کی محفل ہے کہ میرا ایک بچپنا حضرت کے سامنے بھی گزرا ہے اور حضرت کے بڑے خاص بھانجے حضرت مولانا مکرم شاہین کے ساتھ بھی گزرا ہے۔ جب میں ان دونوں احباب کے درمیان رہتا تھا تو ان دونوں احباب کی زبانی جو ہے حضور علامہ علیہ رحمہ کی جو ہے واقعات اور تذکرے سنتا رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جس علاقے سے حضرت کا تعلق ہے وہیں سے میرا بھی تعلق ہے، تو حضرت نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس ملک میں گزار دیا جہاں آج ان کی آخری آرام گاہ ہے، لیکن حضرت اپنے خطے میں اور اپنے علاقے میں بھی محتاج تعارف نہیں۔ گوشہ گوشہ اس علاقے کا آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے، حالانکہ حضرت نے زیادہ اپنے علاقے میں دورہ نہیں فرمایا۔ تو یہ ہوتی ہے انسان کا کامیاب ہونا کہ جب حضرت حضور علامہ علیہ رحمت و رضوان بقیت الحیات تھے تو بھی سارے عالم میں شہرت یافتہ تھے، آج تہے مزار ہے، پھر بھی ان کے اکابرین بھی، ان کے چاہنے والے بھی اور نہ چاہنے والے بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یقیناً حضور علامہ علیہ رحمہ کی ذات ایسی تھی کہ آپ یوں سوچیں، میرے ذہن و فکر میں جب آ رہا تھا کہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت دو حضرتوں نے کی ہے۔ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت میرے علم میں ہے تو اور بھی حضرتیں، لیکن دو حضرتوں کی بڑی خاص نظر کرم رہی۔ ان میں سے ایک حضرت آپ کے خود والد گرامی حضور مفتی حبیب اللہ علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے آپ کے پیر و مرشد حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف علیہ رحمہ کی ذات۔ اب دو حضرتوں نے جن کی تربیت کی ہو تو پھر ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یقیناً حضرت اپنی پوری زندگی میں خدمت دین کا وہ مینارہ قائم فرمایا اور بے لوث خدمت کرتے۔ آج بھی کئی لوگ جو ہے انگلینڈ میں ہے
لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ان کی کوئی توہین نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا پہلے کردار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی جو ہے جمع پونجی کریں، پھر اس کے بعد کچھ کریں گے۔ لیکن حضرت جو ہے اس سے بالا تر، اپنے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دین و ملت کے لیے کرتے رہے۔ میں آپ سے وہ بات عرض کرنے لگوں کہ اسی ہندوستان میں بڑے بڑے کئی ادارے ایسے تھے جس ادارے کو حضرت بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی نام و نمود کے اتنا مدد کرتے تھے، اتنا مدد کرتے تھے کہ وہ ادارہ حضرت کی مدد سے سالوں سال چلتا تھا، اتنا مدد کرتے تھے، اور کبھی آپ نے ذکر نہیں کروایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دینے والے کو، اہل خیر کو پہلے اپنا نام آتا کہ میرا نام ہو، لیکن حضرت نے ان دو اداروں میں سے دو ادارے کا نام ذکر کر دوں کہ حضرت نے علمی، عملی، دام دل میں قدم سکھنے اپنی پوری زندگی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کو مدد کرتے رہے، اور چوچا مقدسہ کا جامعہ اشرف کو مدد کرتے رہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی معمولی ذات نہیں تھا، کہ آپ ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ اپنے پیر گھرانے میں بھی تعظیم کیے جاتے تھے۔ آپ اپنے پیر گھرانے میں بھی آپ کے جو ہے تعظیم کرنے والے لوگ موجود تھے، اور یقیناً جب آپ کا وصال عظیم ہوا تو اس جنازے کی نماز میں اور پھر وہاں پہ جو لوگ جمع تھے، عظیم عظیم ہستیاں تھیں، اور انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر وقت کا ولی ان کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے تو یہ ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ ولی کامل تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت رسول میں مستغرق تھا، ہمیشہ آپ یہی تعلیم دیتے رہے۔ میری ملاقات صرف ایک مرتبہ ہے، جب آپ چوچا مقدسہ تشریف لائے تھے جامعہ اشرف میں، تو میں آپ کے حجرے مبارک میں بھی گیا، وہاں پہ بھی ملا، اور جب اسٹیج پہ آپ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں موجود تھا۔ آپ وہ نورانی چہرے کے حامل، ابھی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے دین سنیت کا وہ ڈنکا بجایا کہ آپ صرف انگلینڈ میں ہی تھے لیکن اپنے علمی کردار سے ساری دنیا میں دین سنیت کی خدمت کر رہے تھے۔ تو یقیناً رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آپ کا جذبہ نصیب فرمائے، اور آپ کا وہ کام جو ادھورا رہ گیا ہے، اللہ کسی کو ایسا لائق و فائق بنائے جو اس کام کو پورا فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو حضرت کی ذات وہ تھی کہ جب کوئی دیکھتا تو یہی پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے، اللہ یاد آ جاتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ پر آپ کے والد گرامی اور آپ کے پیر و مرشد کا ایسا کرم تھا کہ میں تو یہی کہتا ہوں، میں نے کہیں سنا یا پڑھا، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھ پر میرے سرکار کنا کا بے پناہ کرم، میں کچھ نہیں تھا کہ ان کے کرم نے مجھے سب کچھ بنا دیا۔ تو میں اس کرم کی بات یہ کہوں کہ آپ اپنے پیر گھرانے کی جو ہے ایک کرامت تھے کہ آپ کے وصال کے بعد ہر کوئی جو ہے غمگین ہوا، پژمردہ ہوا، اور یہی کہتا رہا کہ ہم سنیت کا ہی نہیں، سلسلے اشرفیہ کا ایک عظیم خسارہ ہوا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر انوار کو نور و تجلیات سے بھر دے، اور آپ کے درجات کو خوب بلند و بالا کرے، اور آپ کے صدقے میں ہم سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔